نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ فیضان حضور سیدی فقیہ اعظم، جانشین حضور سیدی فقیہ اعظم حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری صاحب۔ ہاں جی کھڑے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله مل کے پڑھ لیں الصلاة وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نعمة الله اور محبت سے الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين احباب ذی وقار معزز و محترم سامعین و ناظرین لائق صد احترام معزز علماء کرام مشائخ اعظام شرکاء اجتماع صدر مجلس میر محفل پیر طریقت پروردہ آغوش ولایت استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث والتفسیر جانشین حضور فقیہ اعظم حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ مفتی محمد محب اللہ صاحب نوری دامت برکاتہم العالیہ انتہائی واجب الاحترام شرکاء اجتماع
اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہماری آج کی یہ عظیم سالانہ کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رات کے پچھلے پہر ہم سب کی حاضری کو خالق کائنات اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما کے صدقہ حضور فقیہ اعظم علیہ الرحمہ کا اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ اور دور دراز سے آنے والے سب کو قدم قدم پر اللہ کریم ڈھیروں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ رات کے پچھلے پہر گفتگو کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا اس گفتگو کو ہضم کرنا مشکل ہے، لیکن آپ حضرات جس دل جمی سے تشریف فرما ہیں، محبت سے تشریف فرما ہیں، یقیناً یہ آج کی خوبصورت اور آخری نشست اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ ہم اپنے دامن کو اپنے دامنوں کو اس کی رحمتوں سے بھر کر ہم 1 سال کی علمی اور فکری خوراک لے کے حضور فقیہ اعظم علیہ الرحمہ کی دہلیز سے علمی اور روحانی خیرات لے کے آج اپنے اپنے علاقوں میں جب لوٹیں گے، ہم 1 سال تک یہاں کی نشستوں کو اپنے دل و دماغ میں بھی محسوس کریں گے اور ہم اپنی سوسائٹی میں اس کو آگے پہنچائیں گے بھی۔ بڑی خوبصورت اور بڑی باریک فکر انگیز گفتگو فرما رہے تھے یادگار اسلاف، ماہر اقبالیات جناب علامہ قصوری صاحب۔ اگر آپ نے سبحان اللہ نہ کہی تو میں اپنا ٹائم بھی ان کو دے کے ان کو پھر بلا لوں گا، کیونکہ آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، ہمیں الحمدللہ ان کی ایک ایک بات ہمارے دل پر اثر کر رہی تھی۔ تسی ہولی ہولی سبحان اللہ کو ایہو جے ہور بھی ساڑھے کول بزرگ ہیں نے۔ عزیزان گرامی قدر، پیارے دوستوں اور بزرگوں، دین اسلام کائنات عالم کا خوبصورت، جامع، کامل اور اعلیٰ مذہب ہے۔ ہولی ہولی سبحان اللہ، ہولی ہولی۔ یہ وہ کامل دین ہے اور اعلیٰ اور پاکیزہ مذہب ہے جو کائنات عالم میں بحمدہ تعالی اول دن سے لے کر آج تک اپنی عظمتوں اور مقبولیت کے جھنڈے گاڑتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اس دین کے خلاف جتنی سازشیں ہوئی ہو رہی ہیں، کسی دین کے خلاف نہیں ہوئی، لیکن قدرت کا کمال دیکھیے، جس کے آباء و اجداد اس دین کے خلاف لکھ رہے تھے، انہی کی نسلیں اسی کے دامن میں پناہ ڈھونڈنے پہ مجبور ہو چکی ہیں۔ یہ دین کی کوالٹی ہے۔ آج یورپ امریکہ کا تجزیہ نگار ہو یا کائنات عالم کے کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، وہ اس بات کو آج شدت سے محسوس کر رہے کہ اگر کائنات عالم میں امن کی بھیک اور محبت کا ماحول اگر کہیں سے مل سکتا ہے تو وہ محمد عربی کے دین کے سوا کہیں نہیں مل سکتا۔ اچھا، ضروری نہیں کہ سبھی نے سبحان اللہ کہنا ہے، بس جس کو سمجھ آئے وہ کہہ دے، باقی جو نہیں کہہ سکتا اس پہ آپ نظر رکھیں۔ جو گونگا ہے، بیمار ہے، اس کی مجبوری ہے، باقی جو چپ ہے وہ پروفیشنل جوتا چور ہے۔ کیونکہ ایسی محافل میں جو بندہ چپ بیٹھا ہو تو وہ کسی خاص نیت سے آیا ہوتا ہے، اس لیے آپ اس پہ نظر رکھیں۔ عرض یہ ہے کہ یہ دین اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے اور انشاءاللہ وہ وقت ہم دیکھیں گے یا ہماری نسلیں ضرور دیکھیں گی جب دنیا کی سب سے بلند و بالا عمارتوں پر بھی محمد عربی کی عظمت کا پھریرا لہراتا نظر آئے گا۔ وہ دن ہم دیکھیں گے اور انشاءاللہ قریب ہے وہ لمحہ۔ اس دین کے خلاف سازشیں ہوتی ہو رہی ہیں، اور جب ان طاقتوں نے، لادینی طاقتوں نے اور طاغوتی قوتوں نے دیکھا کہ اس دین کو ڈائریکٹ ہٹ کرو گے تو مارے جاؤ گے، اس دین کو کیسے ٹارگٹ کیا جائے، جس فکر کو آپ کے سامنے علامہ قصوری بیان فرما رہے تھے
وہ اتنے چالاک اور سمجھدار ہیں طاغوتی طاقتوں کے ہیڈ، انہوں نے کہا ڈائریکٹ ہٹ نہ کرو، کچھ ایسے لوگ پیدا کرو جو انہی کی صف میں کھڑے ہوں اور انہی میں کھڑے ہو کر وہ ایسی بولی بولے کہ اس دین کی جو بیس ہے اس کو کمزور کیا جائے۔ لیکن قدرت کا کرم دیکھیے اور مدینے والے کا دھرم دیکھیے، ہولی ہولی سبحان اللہ کو ہولی ہولی، یہ کریم کا کتنا کرم ہے کہ انہوں نے سازشیں تیار کی، لیکن اللہ نے پھر ان سازشوں کا منہ بند کرنے کے لیے اور ان سازشوں کو اپنی موت مارنے کے لیے بھی ایسی ایسی شخصیات کو پیدا فرمایا جنہوں نے طاغوتی طاقتوں اور لادینی قوتوں کا ایسا نقاب اتارا کہ الحمدللہ آج سے مدت پہلے سے لے کر آج تک وہ شرمندہ ہو کر گلی گلی ماری ماری وہ فکر پھر رہی ہے۔ کبھی امام ربانی اس میدان میں اترے، لادینی افکار و نظریات کو ہمیشہ کے لیے اپنی موت مار دیا، اور پھر کبھی اس فکر کے مقابلے کے لیے الحمدللہ بریلی کا غیرت مند امام احمد رضا میدان میں اترا۔ اس نے ان کی سازشوں کو، لوگوں کو اس کی توجہ دلاتے ہوئے سوئی ہوئی قوم کو جگاتے ہوئے کہا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ تو وہ لوگوں کو بیدار کر رہے ہیں، اور کبھی جدید فکر کا نمائندہ حکیم الامت علامہ ڈاکٹر اقبال نوحہ گری کرتے ہوئے اس قوم کو جگا کے سازشوں کو بے نقاب کر کے ان کو اس کے طاغوت تابوت میں کیل ٹھوک کے کہہ رہا ہے، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ فکر ہے، یہ وہ سازش ہے، روح محمد نکالنا چاہتے ہیں، یہ ان کا نشانہ ہے۔ اقبال اسی فکر کو مد نظر رکھ کے نوحہ گری کرتے ہوئے آپ نے سنا، وہ کہہ رہا تھا، شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے، وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں، پوشیدہ جو ہے مجھ میں، وہ طوفان کدھر جائے، اس راز کو اب فاش کرے روح محمد، اس راز کو اب فاش کرے روح محمد، کہ آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے۔ دین کی پاور کیا ہے؟ روح محمد۔ اسلام کا حسن کیا ہے؟ روح محمد۔ مسلمانوں کا سرمایہ کیا ہے؟ روح محمد۔ دین مصطفیٰ کا جو تسلسل اور کائنات عالم میں اس کی بلندی کا راز کیا ہے؟ وہ ہے روح محمد۔ اور طاغوتی لادینی طاقتوں کا ٹارگٹ کیا ہے؟ نماز سے نہیں روکیں گے، روزہ حج و زکات سے نہیں روکیں گے، وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں روح محمد کو۔ اور روح محمد کیا ہے؟ ہمیشہ اس نے مسلمانوں کی شکست کو فتح میں جس نے بدلا ہے وہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے، لوگوں روح محمد ہے جو تمہاری ناکامی کو کامیابی میں بدل سکتی ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، وہ پاور کیا ہے؟ روح محمد۔ یہ ہمارا اساسہ ہے، بنیاد ہے، بیس ہے، یہ ہمارا حسن ہے، اس کے بغیر دین نہیں، وہ ڈھانچہ ہے، وہ کھوکھلا ہے، وہ جھوٹ اور فریب ہے۔ دین یہی ہے، روح محمد۔ کبھی بدر میں روح محمد، اونچا بولیے، کبھی کربلا میں لڑے تو روح محمد، محبت سے بولیے، اور پھر اہل سنت میں آپ کو نظر آئے سرمائے کے بغیر، ڈالر، پاؤنڈ، جھنکار اس کی اور ریال کے بغیر، ان کو اپنا ریال مبارک، سنیوں کو الحمدللہ اللہ نے روح محمد سے سرفراز فرمایا ہے۔ یہ ہماری طاقت ہے،
یہی ہمارا حسن ہے، یہی ہماری بیس ہے. اور اب سب سے زیادہ اسی چیز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ان کی خواہش اور کوشش ہے، اس کے لیے کیا کریں گے؟ لوگوں کو خریدا جائے، دین میں رہ کر دین کے خلاف عرضہ سرائی کریں. پھر ہر ایک چیز کو استعمال ایس ایم ایس کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، پھر ڈور ٹو ڈور، پھر مختلف لوگوں کو ملنے ملانے کے بعد وہ لوگ کتنے اپنے فکر میں اتنے پکے ہیں، وہ اگر نان بائی ہو، وہ اگر گاڑی کا کنیکٹر ہو یا کلینڈر ہو، وہ اگر کسی جگہ پہ چوکیدار ہو، وہ ہر جگہ پہ اپنی بات کرتے ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے ایک پوری فکر کار فرما ہے. بڑے بڑے لوگ اس فکر میں آ گئے اور ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ روح محمد. اب ان کے پاس ایک ہی جنڈا رہ گیا، لاکھوں اربوں خربوں اس پہ انویسٹمنٹ ہو چکی ہے. ایک نیا انسان نکالا گیا اس فکر کے لیے، ہمیشہ روپ بدلتے رہے. آج ایک نئی ورائٹی آئی ہے میدان میں، اس کا نام ہے ڈاکٹر ذاکر نالائق. وہ ایک نئی ورائٹی ہے، اس کے پیچھے آپ دیکھیں گے کتنے تار بکھرے ہوئے ہیں، کہاں تک. اور ہماری قوم ماشاءاللہ اس کی انگریزی پہ اتنی مست ہے، انگریزی سنو تو یوں لگتا ہے جیسے کونڈا لیزا رائس کا اکلوتا پتر ہے. اس کی شکل دیکھو تو یوں لگتا ہے جیسے تیل کے ڈیپو پہ ملازم ہے. اور ہماری دنیا اس پہ مست ہے، وہ اتنا فاسٹ انگریزی بولتا ہے. میرے بھائیوں مجھے یہ بتائیں، ہمارا جو پنجابیوں کا بچہ گھر سے نکلتے ہوئے اتنی موٹی گال نکالتا ہے، وہ کس سے سیکھ کے آتا ہے؟ جو اتنی مکفہ مسجہ گالی نکالتا ہے، کون سکھاتا ہے اس کو؟ وہ گھرو پیو کو سکھتا ہے نا. اوکھے بیٹھے ہو تو میں نے پشتو بھی آندی ہے. ڈھلی سبحان اللہ نہ کو، رات دے 2 بج گئے، اللہ دا نام منو، زد چھڑ دیو، اونچی بولو، اور اونچی سبحان اللہ. قصوری سے بیٹھے نہ جے، اونچی سبحان اللہ کو نہیں دے. جیڑا بندہ چوپے ویسے انہوں پوچھو صحیح بھی ٹھیک ٹھاک تے ہے نا، انہاں دی چلو پنجابی ٹھیک ہے یا اردو ٹھیک ہے؟ مطلب ہے سبحان اللہ اونچی آکھنی پائے گی پنجابی تے. عرضی کر رہے ہیں ایسے ایسے لوگ دین اندر آ چکے ہیں، اور دین دا نا اور کوئی. جدو ڈاکٹر ذاکر نالائق دی زبان چو میرے کریم آقا دا نا احترام نال سن لو، چوک تسا منتخب کرو، گولی مار دو خون معاف. سوچ کے سبحان اللہ کو، ضروری نہیں جلدی بازی. جدو تسا سن لو انہیں عزت نال سرکار دا نا لیا نہیں، تے او دین کیڑا ہے جدے وچ سرکار دا نا عزت تکریم نال نہ لیا جا سکے. آج تو کچھ عرصہ پہلے ایک نوی تحقیق نے پیش کی تھی. سنو، آج کی تاریخ میں محمد مر چکے. اگو جڑی قوم بیٹھی ہے 1500 لاکھ بندہ 2 لاکھ بندہ بقول ہونا دے، کوئی ایک بندے نے بھی انہوں نہیں آکھیا کتے منہ سنبھال کے گل کر، نہیں، کوئی نہیں بولا. انہیں پھر کیا کیا؟ سنو، محمد سے مانگنا حرام ہے. اگو کوئی نہیں بولیا. اس بغیرت دی او دا حوصلہ کتنا بڑھیا. اگلا جملہ میں تواڈی فکر دا ہون اندازہ لاواں گا تسی کتنے مسلح اور کتنے شدت پسند ہو. سانو تے مسلحت لے کے بہ گئی. اچھا کیا نے آندہ محمد کو ماننا بھی حرام ہے. اسی زدی نہیں، الحمدللہ. جڑا سنی ہے وہ زدی نہیں، جڑا زدی ہے وہ سنی نہیں. اسی سمجھنے ہیں اس کتے دی زبان چو پھسل گئی گل، ایویں نکل گئی، وہ جان کے نہیں سو آکھیا. لیکن سوال ہے مجمع چو کوئی غیرت مند بندہ کیوں نہیں بولیا؟ اچھی بولو، اچھی بولو. میں تو اڈا مہمان ہاں، میں نکی جی گل اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ موت چدے ویس تو پہلے میری منہ زبان چو کوئی گل نکلے تو سا اٹھ کے بولو گے مولانا خبردار، مہمان ضرور ہے مگر چولا نہیں سننا آیا سی. لیکن وہ بندہ لکھ دے مجمع بھونک رہے ہوئے، اور بھونک بھی نبوت نو رہے ہوئے. کوئی بندہ نہ بولے. 3 مہینے بعد بمبئی کوٹ کسی نے ریٹ کی تھی، نے ریٹن معافی منگی ہے ایک جملے دی.
انہیں کہا جی میں معافی چاہتا ہوں، جو میں نے کہا نا ماننا حرام ہے یہ غلط کہہ گیا، میرا مطلب یہ نہیں تھا ماننا حرام ہے، کیونکہ مجھے اردو نہیں آتی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مانگنا بھی حرام ہے اور زندہ ماننا بھی حرام ہے، یہ دیتے قائم دائم۔ اچھا کسی نے کوئی گل کیتی نہیں کیتی، الحمدللہ صدقہ حضور فقیہ اعظم علیہ الرحمہ دی بھیک اور لنگر دا جڑا مینوں لبے جامعہ فریدیہ دے توسل نال فیض تے بابا جی دا ہی نا، حضور فقیہ اعظم علیہ الرحمہ دے اس در تو بھیک پائی فاتح عیسائیت نے اور اس تو لنگر کھادا فقیر نے۔ ہولی ہولی سبحان اللہ، ہولی ہولی۔ میں انہوں لیٹر لکھیا ذاکر نالائق نو، میں کہا تو آکھیا نبی مر چکے، تیرا عقیدہ اے وے، لیکن میں دنیا دا کوئی کونا جڑا تو ڈکلیئر کر دے، جیڑی زبان تینوں آوے، میں نو پتہ سی بے انہوں مطلب انگریزی تو سوا کوئی زبان نہیں آندی، جیڑی زبان تینوں آوے میرے نال کر بحث، اگر تو نبی نو مردہ ثابت کر جائیں میں زندہ ثابت نہ کر سکا، رولے علی گالی کوئی نہیں، جیڑی سزا دل کرے، کیونکہ جیڑی قوم دا نبی مر جائے قوم نو بھی ڈب کے مر ہی جانا چاہیے۔ انہیں جواب نہیں دیتا، انہیں کہا ایک پاگل جا مولوی پتہ نہیں کون ہے، رکیا میں بھی نہیں جڑا بابے احمد رضا دے لنگر تے پلے اور رکدہ نہیں، میں وہ دے منہ تے تماچا مارے کتاب لکھی اور کتاب دا نا حضور امام احمد رضا دے تصدق نالے دا رکھیا ہے، تو زندہ ہے واللہ، اچھی سبحان اللہ سنن دا عادی ہے، میں تو زندہ ہے، تھوڑا جا اچھی بولو۔ پہلی کتاب جدو میں چھاپی انہوں پوسٹ کی تھی ذاکر نالائق نو، میں کہا کتاب دا جواب دے، اچھا آپ تا لائن تے نہ آیا، او دا ایک مالشی ہے ابراہیم نامی ڈائریکٹر شو کر رہے سی، میں پنجابی جو مالشی آنا، انہیں آکھیا مولانا تو آڈی کتاب پہنچی ہے شکریہ، میں کہا کو پڑھی بھی ہے جی، میں کہا پھر اس پہ میں نے کیونکہ 100 محدثین پیش کیے قرآنی آیات اور حدیث رسول کے علاوہ، جنہوں نے پوری امت کا عقیدہ کہ ہمارا نبی زندہ ہے۔ اچھا انہوں میں کہہ دا اندھا جی پڑھئے، لیکن مولانا تُسی آکھیا زندہ نے، اسی بھی آنے ہیں زندہ نے، میں کہا پہلی سٹتے ہی من گئے ہو، اندھا زیادہ شوخہ بننے کی ضرورت نہیں، ہم کہتے ہیں زندہ ہے لیکن قبر میں نہیں، اللہ کے پاس، ہولی 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 ہولی، اللہ کے پاس زندہ ہے، لیکن حضور فقیہ اعظم علیہ الرحمہ دے مزار دے سیر سایہ بیٹھن والے غیرت مند سنیو، اسی بھی تبابیاں دے لنگر کھا دینا، میں کہا مولوی جی کدے کدے میں پیار نہ لانا ملو جی، تسی میرے نال اگر ایگری کرو تو میں آکھا نہیں تو میں پھر نہیں آندھا، میں کیا تسی یہ دسو اللہ کتھے، مطلب ہے صرف انہیں بندے جاگ رہے ہیں باقی سو گئے ہیں، میں کہا تسی آندھے نے وہ نبی زندہ نے لیکن اللہ کے پاس، سانو زد نہیں ہے، اسی تے طالب علم دین سمجھنا چاہنے ہیں، جنہ اسی الحمدللہ ایسے مدارس جو دین سکھے اور پڑھے ہیں، سانو وہ دیتے ناز اور فخر ہے، میں کہا تسی آندھے ہو زندہ نے لیکن چلو انہ دس دو اللہ کی تھے، مولوی چپ ہو گیا، فون بند ہو گیا، میں مڑ کال ملائی، میں کہا نہ سنتا نہیں دیں دے، جیڑا بندہ ڈھلا بولے اللہ کرے رحمان ملک دی سیٹ خالی ہونا لیے، اللہ زرداری دا مشیر بناوے، جیڑا اچھی بولے اللہ مدینے والے دا فقیر بناوے، کچھ بندے خوش ہو گئے لیکن اس تو بعد لتر بڑے پہنے نے، رحمان ملک علی سیٹ تو بعد پھر ویکھنا ٹھوکا ٹھوکائی کی ہو دی ہے، یہ تے تماشا لگے ہوئے جیڑی گال علامہ قصوری فرما رہے ہیں، میں کہا دسو اللہ کتھے، مولوی چپ، میں کہا قرآن پڑھے ہی، ہم سے زیادہ کس نے پڑھا، میں کہا تو آڈی بلا جانے قرآن کی ہے، میں کیا سورت توبہ پڑھی ہی، جی میں کو دی آیت دا نمبر ہے 40واں، 40ویں دن تو ادھے موزی انج مر جاندن، باقی جڑے بچے انہوں نے واسطے دعا ہی حرام ہے، اچھی بولو، اچھا میں کہا سورت 40واں نمبر آیت سورت توبہ دا اندھا پڑھا، میں کہا رب کل پوچھ لئیے قرآن کلو اللہ کتھے وے، خالق کائنات نے فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ
اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا. مولوی آندا ہے نبی اللہ کول نے تے قرآن کول پوچھئے قرآن آندا ہے غار وچ بہ کے نبی اپنے یار نو پیان دے نے غم نہ کر اللہ ساڈے نال ہے. اچھی سبحان اللہ کھو اللہ اچھی بولو اللہ. میں کہ مولوی جی ایک گل دس دے بھئی جیڑا اللہ غار وچ نبی دے نال ہے وہ مزار وچ نہیں. اچھی سبحان اللہ تھوڑا جی اچھی سبحان اللہ اور اچھی سبحان اللہ کو. میں کہ ساڈا اللہ غار وچ وی نبی دے نال مزار وچ وی نبی دے نال. مولوی آندا جنہ مرضی ٹلا زندہ میں بھی نہیں مندا. میں کہ اللہ دا قرآن پڑھ بندے دا پتر بن. ساڈا عقیدہ صرف ہی نہیں کہ نبی زندہ ہے بلکہ اسی نے زندہ سی زندہ ہے زندہ رہے گا. کھچ کے بولو. مولوی آندا ہے اسی کا نام شرک ہے اسی کو شرک کہتے ہیں. میں کیا بندے دے پترا گل میں اپنی کراں شرک دا فتوی لا گل میں کراں جناب جانشین فقیہ اعظم دی شرک دا فتوی لا. اگر حضور فقیہ اعظم دا قول ہوئے تینوں میں کہ بھونکن دا پورا حق ہے لیکن اللہ دے قرآن نو پوچھ لینے میں اپنی دعوے تے دلیل دے طور تے پیش پیا کرنا. اللہ دا قرآن کی آندا ہے خالق کائنات نے فرمایا سورت نمبر 4 آیت نمبر 41 خالق کائنات نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هؤلاء شهيدا. اللہ دا قرآن پہ آندہ جدو ہر گروہ دوتے کے گواہ لے آیا جائے گا پھر ساری گواہاں دوتے آمنہ دلال دی گواہی آئے گی. میں کیا کیس پہلیاں قوماں دائے رولا پہلیاں قوماں دائے اجے آمنہ دلال دی آمد نہیں ہوئی. میرا نبی پہلیاں قوماں دے کیس پہلیاں قوماں دے فائنل ہیرنگ پیون دیئے نبی کائنات عالم دی جناب گواہی تے اجے آیا نہیں. پہلیاں قوماں دے کیس بھی محمد عربی دیاں برکتاں نال پہ حل ہوندے نے. پھر اگر میں آنکھ دیا تے بجا ہوئے گا کون ہے وہ کہ جس کا مقدر مصطفیٰ نے سنوارا نہیں ہے. کون ہے وہ کہ جسی کا مقدر مصطفیٰ نے سنوارا نہیں ہے جز محمد کے ہرگز کسی کا دو جہاں میں گزارا نہیں ہے. عزیزان گرامی قدر میں کہ ساڑی گل نہیں اللہ دا قرآن ساڑا عقیدہ نبی زندہ سی زندہ اچھی بولو زندہ رہے گا. مولوی دا اپنا نظریہ تے عقیدہ میں کہ سورت مبارکہ النحل شریف ہے او دی آیت مبارک 89 قرآن پڑھ کے ویکھ بندے دیا پترا شاید تیری زد ٹوٹ جاوے. اللہ دا قرآن پہ آندہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى ونزلنا
نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. کیس پہلیاں قوماں دینے حل نبی کائنات دیا گوائیاں تے حل پہ ہوندے نے. میں کیا مولوی اگر سیانا تیرے کو بزرگاں چو سیانا نہیں تے ساڈا قصور نہیں. آ حضور فقیہ اعظم دیا قدمے چ بیٹھے نو پتہ لگے دین کی ہے. میں کیا مولوی جی انے دی گواہی بھی قبول نہیں ہے, غیر حاضر دی گواہی بھی قبول نہیں ہے. جلا موقع تے موجود ہوئے گواہی ہو دی دماغی طور تے فکری طور تے نظریاتی طور تے ویندا بھی ہوئے سندا بھی ہوئے جاندا بھی ہوئے. میں کیا فیصلے پہلیاں قوماں دے نے تے کردہ رب میرے نبی کائنات دیاں گوائیاں تے پہ آئے. آزد چھوڑ دے ویک شہراواں نو انہاں فضاواں نو معطر تے منور کرن والی اج بھی وہ آواز گونج کے کائنات عالم وچ روح محمدی بیدار پئی کر دی ہے. او غیرت دی دنیا دا سلطان امام احمد رضا ہے. آواز کی ہے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, مل کے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ. جڑا ہولی پڑھے اللہ انہوں بھی توفیق اچھی پڑھن دی دے وے. جڑا اچھی پڑھے اللہ مدینہ بھی کھاوے. جڑا نہ پڑھے اللہ مولوی ڈیزل خواب وچ ملاوے. مل کے پڑھو تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ. اور محبت نہ رکھو تو زندہ ہے واللہ, 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 تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا. ساڈا عقیدہ ساڈا نبی زندہ سی. زندہ زندہ اچھی بولو زندہ. مولوی آندا میں بھی نہیں مندا. میں آکھیا اللہ دا قرآن سورت نمبر 4 آیت کریمہ نمبر 64 قرآن تے پڑھ کی پہ آندا ہے. اللہ دا قرآن آندا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله التواب الرحیم. کدے کدے قرآن تے بھی سبحان اللہ کی کرو. نعرے لاون والے نو انج ویندے پئے ہو جی میں جسٹس افتخار الزرداری ویکھدا ہے. انہیں کو ماڑا کام تا نہیں کیتا. اچھی سبحان اللہ کھو. میں آکھیا مولوی ترجمہ تو چکر. مولوی دا ترجمہ سنو ویکھو کیسے چسل ہے. آندہ ہے جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تھے, آ جاتے تھے
اللہ سے معافی مانگتے تھے، اے نبی تم سفارش کرتے تھے، اللہ کو پا لیتے تھے۔ میں آخیا چنگا کیتا ہی نیڑے گل مکائیے۔ آکے کی مطلب؟ میں آکے گل دس ہے، یہ قرآن کو ساڈا بھی حصہ ہے یا مریاں قوماں دا ہے؟ اوے اچھی بولو کچھ نہیں۔ اور میں کو ساڈا بھی حصہ ہے یا سارا مریاں قوماں دا؟ کہ کی مطلب؟ میں آکھا بندے دے پترا ڈنڈی مارن دی بھی کوئی تھوڑی جی حد ہوندی ہے، تو تے ایڈا کمینہ ہے، حدوں ٹپ گئے ہیں۔ آتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے۔ میں کہ رولا مک گیا، ساڈا تے کوئی حق نہیں قیامت تک کے لیے۔ میں کہ میرے کمینگی نہ کر۔ اکھے کی مطلب ہے؟ میں کہ مطلب سچ ہے۔ اللہ ارشاد پہ فرماتا ہے ایسا کوئی نبی اس لئے نہیں بھیجا کہ انہوں تولو، اپنے ورگا بولو، اللہ لے یطاع بِإِذْنِ اللہ۔ اسا بھیجا ہی اس مقصد لئیے کہ اللہ دی حکم نالو دی نوکری کرو، اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ اور میں کہا جدو جانا تے ظلم کر وہ کھبے سجے جان دی لوڑ نہیں، سدھا نبی دے بوئے تھے۔ ایک گل میری نہیں، میں کہ دو بندہ نامبر، میں کہ مفسر مولوی محمد شفیع دارالعلوم کراچی دا بانی، مفتی ادریس کاندلوی اشرفیہ دا موتمم دوئیں کی پہ لکھ دینے آندے نے اے آیت جی میں پہلے مسلمان لئی درجہ رکھ دیے، آخری لئی بھی وہ قانون تے حکم ہے۔ میں کیوں اسے تناظر چویک بریلی دے غیرت مند امام نے تصور دیتا ہے، یہ گل پہ کر دینے وہی رب ہے جسی نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جسی نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، ہمیں بھیک مانگنے کو، ہمیں بھیک مانگنے کو۔ پچھلی رات لے جڑے نبی دے بھکاری بیٹھے ہو پڑھو، باقی نہ پڑھو، ہمیں بھیک مانگنے کو، ہمیں بھیک مانگنے کو، ہمیں بھیک مانگنے کو، اونچیا کو ہمیں بھیک۔ قسم ذوالجلال دی سارے جان دیو اس دروازے تو کدے کوئی خالی نہیں مڑیا، تے ایسا فقیہ اعظم علیہ الرحمہ دا سہارا تے آسرا لے کے جنہیں ساری زندگی چٹائی تے بے کے مصطفیٰ دے دین دا پہرا دیتا ہے۔ رب کعبہ دی قسم لوگاں سیاستاں کیتیاں، لوگاں نظریات دے سودے کیتے، لوگاں نے اپنی غیرتاں جناب والا بغیرتی دیاں منڈیاں بچ ویچیاں، اور قسم ذوالجلال دی بڑے شہرانوں چھوڑ کے ایئر کنڈیشنر بنگلے چھوڑ کے سیاست دانا دیا جناب والا انہاں دے خیالات تو دور ہو کے ایک پنڈ دور دراز ڈبل بلکہ اس علاقے دے اندر جتے کوئی جناب آمد و رفت بھی نہیں، بلکہ ہمیشہ محمد عربی دے دین دا چوکی دارا کیتا ہے۔ میں نو قسم پیدا کرن والے دی جنہیں مصطفیٰ دے دین نہ لجپالی کیتی ہے، آج دا سہارا تے آسرا لے کے اس مدینے والے دے کول منگو گے، مایوس نہیں جاؤ گے۔ ہمیں بھیک مانگنے کو، ہمیں بھیک مانگنے کو، مل کے پڑھو ہمیں بھیک۔ جدا قیدہ نبی کائنات دی بارگاہ وچ لبدا ہمیں بھیک، ہمیں بھیک مانگنے کو، ہمیں بھیک مانگنے کو، تیرا راستہ بتایا، ہمیں بھیک مانگ۔ اچھی اچھی آنکھو، اچھی اچھی آنکھو۔ قسم ذوالجلال دی عجیب فتنیاں دا دور جڑا اٹھ دا نبوت دی بارگاہ تو تلے دی بھونک نہیں آن دی، کوئی
قرآن دی توہین کرے، کوئی صاحب قرآن دی توہین کرے، بچاون لئی کویت والے نہیں آن گے، سعودی والے نہیں آن گے، بحرین والے نہیں آن گے۔ سنو فقیہ اعظم دی نوکروں تے غلاموں، رب کعبہ دی قسم ہے، ایک قرآنی منشور تے نظریے نو کربلا وچ بچان والے بھی تسی سو، فضل حق خیر آبادی دی صورت وچ بھی تساں تحفظ کیتا، پھر اس دھرتی دے اوتے اس پاکستان دے فلور دے اوتے اسمبلی دے 74 دے دور دی اندر امام نورانی دی صورت وچ عظمت محمد عربی دا تحفظ کرن والے بھی تساں ہو۔ اس واسطے جنہیں سارا کچھ اس سے بارگاہ تو لٹایا ہے، اج منگن دا بھیک منگن دا ویلا، اچھی کو ہمیں بھیک مانگنے کو، ہمیں بھیک مانگنے کو، تیرا آستا بتایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمد کرم۔ اچھا پھر آجزی ویکھو غیرت دی دنیا دے امام دی۔ ارے اے خدا کے بندو، ارے او خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی تھا تو پاس میرے، ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ اگے پھر عشق دا میں خوبصورت انداز ویکھو، ارے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، پر یہ نہ پوچھو کیسا پایا، کبھی خندہ زیر لب ہے، کبھی خندہ زیر لب ہے، کبھی خندہ زیر لب ہے، کبھی گریہ ساری سب ہے، کبھی غم کبھی طرب ہے، نہ سبب سمجھ میں آیا، نہ اسی نے کچھ بتایا، بس ہمیں بھی مانگنے کو تیرا آستا۔ ہون تو سبحان اللہ کو تو آڈے علیہ کم بھی علامہ قصوری صاحب نے کر چھڑے، اچھی سبحان اللہ کو جنہیں ہولیہ کھیمود کل آ کے دعا قنوت سن لینی گے، اچھی بولو۔ عزیزان گرامی قدر پیارے دوستو اور بزرگوں، میں کیا ساڈا نبی زندہ، مدینہ شریف قبر اطہر وچ مولویاں دے گل سن، لا ٹل قبر میں بھی نہیں مانتا، ٹل لال ہے، قبر میں نہیں، اللہ کے پاس کتھے؟ اچھی بولو اچھی بولو۔ اچھا میں کہ جے تو اے آنکھیں تے پھر بھی تو مرنے آکے کی میں کہ جدو اسی آنے نا یا اللہ اپنے نبی دا واسطہ ادو بھی نہ مردہ بولن دیندہ، حالانکہ جدہ واسطہ پہ دینے بیٹھا تھا نہ لے۔ توجہ ہے بھئی تو آڈا ایم پی اے اللہ نہ کرے کوئی بندہ پھڑیا جائے فون کرے تھانے، بندہ چھوڑ دے ہو، بندہ چھوٹ جاندہ ہے، لیکن اگر کوئی زیادہ کریمنل ہوئے تو نہیں چھوٹ دا۔ اگر وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوئے اپنا ایم پی اے ڈیرے تے تے او دے فون دی پاور ہے وے، جے توڑا ایم پی اے بیٹھا ہوئے وزیر اعلیٰ ہاؤس اتو فون آوے
پھر پورے تھانے چ کھلبلی ہوندی ہے، پھر پوچھدے نے ذمہ دار تھانے دار وڈے ایس ایچ او نو اپنے آفیسر نو، سر جی خیر تے ہے اج باندھے نہیں پے تسی؟ او آندا اتو فون ہے اتو، جاگ دے ہو کی آندا ہے اتو فون ہے۔ میں کہا کمینے تو آنے کوریج نہیں ہے ہی اتے تے اساں کی او دا صدقہ وسیلہ دے، تو آنا جائز نہیں، اساں نے اتو ہے ذرا اچھی بولو۔ میں کیا سادہ نبی روزہ تارے چاندہ میں نہیں مندہ، میں کیا سورت انفال آیت نمبر 33 کدے کدے سبحان اللہ کہہ چھڑی کرو قرآن تے بھی یہ گل اگر تساں ذاکر نالیک کو لوگ سن دے تساں دے ہائے 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 بڑا یار حوالے دیں دے مرو ساڑی واری بھی کوئی تھوڑا جے کھول کے سبحان اللہ کی چکرو، جاگ دے ہو۔ میں کیا آیت نمبر 33 پر اللہ دا قرآن کی آندہ ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اللہ دا قرآن کی پیاند ہے سونیاں رب نو گوارا نہیں قبول نہیں اس قوم میں عذاب دے وے جڑی قوم میں تیرا وجود ہوئے۔ میں کیا مولوی گلے سدھی میں عالم نہیں، میں عالمہ دا جھاڑو کش انہا علماء دیاں جوتیاں چاون اللہ توجہ ہے نا، انہا سارے ہیں تو میں نکا تا میری واری سبحان اللہ نہیں آندے، سٹیج تو سبحان اللہ دی آواز آ جاوے تے تو سمجھ لینا میری عید ہے، ویسے ہے اوکھا کام، توجہ ہے کہ نہیں؟ ہاں اس قوم کو سبحان اللہ جدو اکھوائی گئی سبحان اللہ، چلو اللہ کرے زرداری جلدی جان چھوڑے، یہ دا مطلب ہے تو سم میرے نال دے نہیں، میں تو زرداری تے راضیاں تو آڈا نہیں پتا، میں بڑا خوش ہاں۔ ویکھ لو طارق جمیل پٹ پٹ مر گیا، قبر میں اندھیرا ہوگا میرے بھائی، میرے بھائی قبر میں بچھو ہوں گے، میرے بھائی قبر میں اندھیرا ہوگا، قبر میں طریقی تو انو کک سمجھ نہیں آئی، لیکن اللہ بھلا کرے زرداری صاحب دا جدو تشریف فرما ہوئے بتیاں گل کر کے گھر تے قبر نو برابر کر دیتا، انہیں ایسے ہی اندھیرا ہوگا میرے بھائی، اچھی بولو، مطلب قبر یاد کرا چھڑی سو جیڑا کم مولوی نہیں کر سکے زورداری نے کروا چھڑیا ہے۔ تو سہن جو کھیو گئے جی میں کلے ووٹ میں دیتے ہیں مولویاں نو تسی بھی نہیں دیں دے، ہونا سا منگنا ہی چھڑ دیتا ہے ووٹ تو اڈے کول اللہ بھلا کرے، لیکن ایک واری جی میں علامہ قصوری صاحب فرما رہے سن ایک واری ووٹ رشتہ داری دی بجائے نبی دی تابعداری تے دے کے ویکھو تو صحیح یار، تھوڑا جا اونچی بولو، یہ ماڑی جے عزت نو دے جڑا تیری مسجد دے وچ دین دی چوکیداری پہ کر دے نا، تھوڑی جے عزت نو دے، رب دی قسم ہے یہ تینو بدلے چ دین دے وے گا، تھوڑی جے عزت نو دے، اور پیرانو بھی تو دیتی ہے نا، پیرانو کنے عزت دیتی ہے، تے پیر بھی ماشاءاللہ کی ہو جائے سبحان اللہ، ہیں پتہ ہی نہیں لگدا بھئی مطلب کیڑے نے، ایو جے پیروں کول بھی بچ، پیرو ہوندا ہے جدی اکھ چ حیا ہوئے جدی اکھ چ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی محبت دے آنسو ہوئے، جدہ سینہ علم نال روشن ہو گئے، تھوڑا جا اونچی سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی قدر پیارے دوستو، عزیزان میرے پیارے نبی دے پیارے غلاموں، میں کہ مولوی جی دس میرے نبی یہ کائنات دے وجود دی برکت نال عذاب نہیں پیاندا، اینا جواب دے دے بنی اسرائیل دی قوم حسین بھی تیرے تو زیادہ، دولت بھی تیرے تو زیادہ، علم بھی تیرے تو زیادہ، وڈا گناہ کرن تے شکلاں چینج ہو جاندیاں نے، نکا گناہ کرن تے پیشانی تے جناب درج ہو جاندا ہے، لیکن
ویک کیڑا جرم جڑا سا نہیں کیتا لیکن پھر بھی عذاب نہیں پیاندا. آ ذرا جرائد رسائل تے عالمی دنیا نو چک کے ویکھ لے کیڑا جرم جڑا مسلمان نہیں پہ کر دے. اے سود کتنا بڑا جرم ہے, پوری دنیا دے مسلماناں دا سسٹم سودی نظام نال پہ چل دے, عذاب مڑ بھی نہیں آیا. میں آکھیا کتنا بڑا جرم ہے, انٹرنیٹ رسائل اٹھا کے ویکھتے سہی باپ بیٹی نال بدکاری پہ کردہ عذاب پھر بھی نہیں, بھائی بہن دی عزت دا سودا کردہ پہ عذاب پھر بھی نہیں. میں کہا کشمیر زلزلہ آیا, کئیاں نے مردہ لاشاں چکیاں, کئی کلمہ پڑھن والے بے ایمان مسلمانہ نے مریاں عورتاں دے کن چیر کے زیور اتارے, عذاب پھر بھی نہیں. ٹریناں تے بساں دے حادثے ہوئے, کئیاں نے لاشاں چکیاں, کئیاں نے مرتی مریاں عورتاں دے ہاتھ کٹ کے کنگن اتارے, عذاب پھر بھی نہیں. سیال کوٹ چ واقعہ ہویا, ایک نوجوان موٹر سائیکل تے بڑھڑیاں عورتاں نو بٹھا کے جناب چند ٹکیاں واسطے کوکا یا انہاں دے کن دی بالی اتارن لئی اٹاں نال مار مار کے زندہ مار دیندا سی عورتاں نو, عذاب مڑ بھی نہیں آیا. بکھر وچ خاندان پکڑیا گیا جڑا قبراں چ مردے کڈ کے انہاں دے جسم دے حصے کٹ کے پکا کے کھان دا عادی ہے, عذاب پھر بھی نہیں. لال مسجد نو اگ لگی, لوگاں دیاں بچیاں زندہ جلوا کے خود کمینہ ملا برقع پا کے نس گیا, عذاب پھر بھی نہیں. میں کہا کیڑا جرم جڑا نہیں کیتا, ہر جرم مسلمان پہ کر دینے. سعودیہ دے حکمران حاجیاں دے پیسے تے عمرے دے زائرین دے پیسیاں نال ولیتی شراب بیت اللہ دی سائے تلے بے کے پیمن, عذاب پھر بھی نہیں. اے ملا رب دی قسمے اے تیری شعبدہ بازیاں دا تیریاں ڈرامے بازیاں نال عذاب نہیں پیا رکدا, تیری انگریزی نال عذاب نہیں پیا رکدا, انگریزاں دی نوکری نال عذاب نہیں پیا رکدا, سیاستداناں بیروکریٹاں نے اے عذاب نہیں روکیا. اے عذاب حسنین دے نانے پاک دے وجود دی وجہ نال رکیا ہویا ہے. اس واسطے سیانے عزد چھوڑ کے آنکھو تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ. مولوی آندا اچھا تو اڈا ہونا عقیدہ ہے وے نبی زندہ ہے. میں کہا جی. قرآن پڑھنا ہے. میں کہا جی. تینوں انہیں ہی نہیں پتا قرآن کی آندا. میں کہا دسو. میں کہا تو اڈے اگر خانے وچ تواڈے دامن وچ کوئی سوال ہے تے کرتے صحیح. مولوی جڑ بن کے سوال کیتا, ایک سوال کا جواب دے دو, ایک سوال کا ہم مان جائیں گے. میں کہا پوج کے کر, نقد و نقدی سودا. آندا ہے انک میتون و انہم میتون. دو جواب, دو جواب. میں کہا بس. آندا جی. میں کیا قسم پیدا کرن والے دی جیڑی آیت تو پیش کیتی ہے نا, اس سے آیت نے تو اڈی منجی ٹھوکی ہے. ہولی 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 سبحان. آکھے وہ کیسے؟ میں آکھیا وہ ایسے. قرآن آندے انکا میتون و انہم میتون. اگو انکم نہیں, انہم میں. میں آکھیا نکرہ ڈبل. اصول دیاں کتاباں پڑھ, نکرہ آوے ڈبل, پہلا دوجے دا غیر دوجا پہلے دا غیر, سنیاں نو خیر. اچھی بولو. مولوی آندے ہو کی میں کیا ویکھ لے قرآن پہ آندے انکا میتون, نبی تیری موت, انہم میتون. میں کہا تواڈی بھی موت نبی دی بھی ہے, لیکن قرآن پہ آندے انکا آگ کے علیحدہ کر کے انہم علیحدہ کر کے دوویں موتاں نو بیان پہ کردہ. قرآن آندے سن لو اے نبی تیری موت ہو رے ملا دی ہو
آندہ وہ کیسے؟ میں آکھیا وہ ایسے ملہ دی ہور موت نبی دی ہور رکھیو کیویں میں آکھیا مولوی ایویں مولوی مر جائے چوک چ مرے مسیتے مرے گھر مرے بازار چ مرے حکم کیے جلدی چکو تے پورو کتے بو نہ چھڑے نبی دی موت ہو رے نبی دے وصال نو 3 دن گزر گئے جسد مصطفیٰ پہ گرمیاں دا موسم میں ٹولیاں بن بن آندے جانا درود پڑھ دے جانا میرے نبی نے خود آکھے آئے ملا مرے جلدی پورو نبی دا وصال 3 دن گرمیاں دا موسم کیوں ملا دی موت ہو رے نبی دا وصال میں کہ ملا دی موت ہو رے آکھیو کی میں کہ ملا مر جائے دعا کرو شالا جیڑا لوگاں دے بچے مار دے دعا کرو شالا ایو بے ایمان مرے کدے بچیاں دے سکول نو اگ کدے جناب آرمی ٹریننگ سنٹر کدے پولیس دے ٹریننگ سنٹر دے اگ لوگاں نو مارنا چاہتا ہے میں کہ مولوی جی تو سمر جا حکم کیے گھر مرو بیٹھک چ مرو بیت اللہ چ مرو چک لو قبرستان پورو نبی دا وصال ہوئے جتھے وصال اتھے دفن ملا مرے کفن دے وہ نبی دا وصال ہوئے اونا کپڑے چ کیونکہ ملا دی موت ہو رے اچھی بولو اچھا میں کہ ویکھ لے گل میری نہیں ہے ایک پارٹی دا ابا ایک پارٹی دا تایا ساڑھے تے ہاتھے میں ہی آیا ایک پارٹی دا ابا دوجی پارٹی دا تایا سانو تے ہمیں ہتھے آیا نہ مولوی قاسم نہ نوتوی اچھی بولو میں کہ مولوی اور کی آندے نے اسرائیل جدو میرے نبی یہ کائنات علیہ السلام دی بارگاہ وچ آیا ہے اور آیا حضور دی بارگاہ وچ اج تک انہیں کسے کولو اسرائیل نے اجازت نہیں منگی لیکن میرے نبی دے بوئے تے آیا ہے اندر جاندہ ہی نہیں ہے باہر کھڑا گئے آ کے دستک دیتی ہے اندروں پوچھیا کون ہے انہیں نسوا کھیا اسرائیل اندر عرابیاں کینے آئے آقا دا کی حال آرام چنے دوجہ دن پھر آیا پوچھیا تریجے دن پھر آیا میرے کریم نے آکھیا کون ہے ابا جی 3 دن تو کوئی عرابی آندہ ہے تو اڈی گل کر کے ٹر جاندہ ہے میرے کریم نے آکھیا عرابی نہیں ملک الموت ہے اج آمنہ دلال نے بلایا میرے کریم دی بارگاہ وچ آیا اگو سن امام طبرانی موجم الکبیر کی پیان دیں گے میرے نبی نے آکھیا کیویں آئے اسرائیل آندھے نوکراں اولی اولی بولو سلام لئی آیا میرے نبی کہتے میرا مشیر کتھے ہی جبرائیل انہیں کیا کیا تبرانی فرمان دینے انہیں آکھا حضور تو آڈی روح نے جانا ہے عرشاں تے او رامانو سجاندہ پھر دے میرے نبی کیا صد آگیا جبرائیل کی میں آئے عرض کی تی حضور مالے کو چاہتا ہے دی گل سن لو ادھے نال ٹر جاؤ چاہتا ہے تھے رہ جاؤ مولوی نو انجا کھے اسرائیل مولوی دا کوئی ہے پروگرام جامن بولو کسے کو لو پوچھ دا میں کیا کسی کو پوچھتا نہیں نبی دے بوئے تے آگئی ہے آمنہ دلال نے آکھیا اجازت دیتی میرے نبی نے روح لے لے جدو حضور دی روح مبارک لئی ہے قاسم نانوتوی دو بندہ سرخیل کی بیان پہ کر دے یا اللہ اے روح رکھنے کتے وے رب نے آکھیا جتھو کڈی جتھوں کڈی اتھے رکھ دے میں آکھیا مولوی جی روئیے تا جے روح نکل گئی ہوئے روح تا اتھے ہی پئیے روح تا اتھے یہ جسد نکلیے